عید کے دن قریب تھے۔ عید نوروز آنے والی تھی۔ میں کچھ مہینے پہلے ہی معلم بنا تھا اور بچوں کو اسکول میں پڑھاتا تھا۔ مجھے میری تنخواہ مل چکی تھی اور میں نے اسے سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، ہم سب ناشتہ کر چکے تھے۔ اس زمانے میں پانی کو گھروں میں جمع کر کے ایک ٹھنڈی جگہ پر رکھا جاتا تھا جو عموماً زمین کی سطح سے نیچے ہوتی تھی۔ تقریباً 7 سے 8 سیڑھی اتر کر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوتا تھا کہ جہاں پانی کو رکھا جاتا تھا۔ میں بھی اس اسٹور میں گیا تاکہ ناشتے کے برتن دھونے کے لیے پانی وہاں سے لے کر آؤں۔ جیسے ہی میں پانی لے کر اوپر کی جانب آنے لگا، مجھے کسی مرد کے رونے کی دھیمی دھیمی آواز آنے لگی۔ جیسے جیسے میں سیڑھی سے اوپر کی جانب آنے لگا، آواز بھی زیادہ ہونے لگی، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ میرے خود کے والد کی آواز تھی۔ میرے والد رو رہے تھے اور میری والدہ انہیں تسلی دے رہی تھی، انہیں چپ کروا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خدا بڑا ہے، خدا ہمیں اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گا، اور اگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو عید پر عیدی نہیں دے پائیں گے۔ اب میرے والد صاحب کہنے لگے، بیگم ہمارے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں اور وہ سب تہران جیسے شہر میں بڑے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم عید پر ان کو عیدی دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچیں کہ ان کے دادا دادی یا نانا نانی فقیر ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ میرے والد کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، اور مجھے اپنی والدہ سے اس بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں گیا اور اس تنخواہ کو کہ جو میں نے سنبھال کے رکھی تھی اور جو پورے 100 تومان تھے اور یہ میرے پورے مہینے کی تنخواہ تھی، میں اسے اٹھا کر لے کر آیا اور میں نے اسے جا کر اپنے والد کے زراعت کے جوتوں کے اوپر رکھ دیا کہ جو مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں جھکا اور میں نے اس مٹی سے آلودہ جوتوں کو بوسہ دیا۔ اس سال عید کے موقع پر میرے تمام بھائی بہن تہران سے مشہد آئے اور تمام بھانجے بھانجیاں اور بھتیجے بھتیجیاں بھی آئیں۔ میرے والد نے ان سب کو 10 تومان عیدی دی۔ آخر میں ان کے پاس 10 تومان بچ گئے تھے جو انہوں نے میری والدہ کو عیدی میں دے دیے، اور عید گزر گئی۔ جب عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی تو 14 فروردین کو میں اسکول گیا۔ میں کلاس میں گیا اور وہاں پر میں نے بچوں کو پڑھایا۔ جب پڑھائی سے فارغ ہو گیا تو ہیڈ نے مجھ سے آ کر کہا کہ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ جب میں وہاں ان کے کمرے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے اپنی میز کے دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک لفافہ نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ تمہارا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کو کھول کے دیکھ لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اس لفافے کو لیا اور کھولا، اس میں 900 تومان تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ ہیڈ نے کہا کہ کچھ مہینے ہوئے ہیں کہ تم اس اسکول میں آئے ہو اور تم بچوں پر اچھی محنت کر رہے ہو اور بچے پڑھائی کے لحاظ سے اچھے ہو گئے ہیں، لہٰذا میں نے محکمہ تعلیم سے درخواست کی تھی کہ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اچانک میرے منہ سے نکلا کہ اس لفافے میں 900 تومان نہیں ہونے چاہیے تھے بلکہ اس میں 1000 تومان ہونے چاہیے تھے۔ ہیڈ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس لفافے میں 1000 تومان ہونے چاہیے تھے؟
کسی نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے ہیڈ سے کہا نہیں کچھ نہیں، میں ایسے ہی فرض کر رہا تھا۔ پھر بھی ہیڈ نے مجھ سے کہا کہ میں معلوم کروں گا کہ اس لفافے میں کتنے تومان تھے۔ میں وہ 900 تومان لے کر گھر آ گیا۔ جب اگلے دن میں اسکول گیا تو ابھی میں کلاس روم میں نہیں گیا تھا بلکہ استادوں کے کمرے میں تھا تاکہ تیار ہو کر کلاس میں جاؤں۔ میں نے دیکھا کہ ہیڈ میری جانب آ رہے ہیں۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ کل جب تم چلے گئے تھے تو میں نے فون کر کے معلوم کیا تمہارا فرض بالکل صحیح تھا، اس لفافے میں 900 کی بجائے 1000 تومان تھے، اور وہ شخص جو اس لفافے کو لے کر آیا تھا اس نے اس میں سے 100 تومان نکال لیے تھے کہ جو میں نے خود اس سے جا کر واپس لے لیے، لیکن میں تمہیں یہ 100 تومان اس شرط پر دوں گا کہ مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس لفافے میں 900 کی بجائے 1000 تومان تھے؟ میں نے ہیڈ سے کہا کہ کچھ نہیں، صرف میں نے سنا تھا کہ اگر خدا کے راستے میں خرچ کرو تو خدا 10 برابر دیتا ہے، اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ لفافے میں 900 کی بجائے 1000 تومان ہونے چاہیے۔